الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ایک اس حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ سٹارٹ ہوتا تھا تو اپنا کمر کس لیتے تھے، شدہ میزرہ یعنی کمر کس لیتے تھے، اپ ٹائٹ ہو جاتے تھے، واحیا لیلہ اور رات بھر جاگنے میں گزارتے تھے، اور وایقظ اہلہ اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو یعنی ازواج مطہرات کو یا اور دوسرے جو جاننے والے ہیں ان کو بھی اٹھ کے اور عبادت وغیرہ میں مشغول ہونے کی ترغیب دیا کرتے تھے، یا انہیں بھی اٹھایا کرتے تھے، رات کو سونے سے جگایا کرتے تھے تاکہ وہ بھی ان راتوں کی جو برکتیں اور سعادتیں ہیں انہیں حاصل کر سکیں۔ جس طرح رمضان رمضان المبارک کو خاص طور سے دوسرے مہینوں پر ایک فضیلت حاصل ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے، مرتبہ ہے، اسی طرح ودن رمضان یہ جو آخری عشرہ ہے، اسے پہلے دونوں عشروں سے پر ایک خاص فضیلت، ایک ایکسٹرا بینیفٹ حاصل ہے، اور یہ ایکسٹرا فضیلت حاصل ہے۔ اور شب قدر خاص طور سے جو رات ہے وہ بھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی اسی آخری عشرے کے اندر ہی پروبیبلی ملتی ہے۔ اسی آخری عشرے کی جو فضیلت ہے یا برکت ہے یا رحمتیں ہیں، اس کے بارے میں ایک دوسری حدیث بھی ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی ملتی ہے، جس میں فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جس طرح سے محنت کرتے تھے یا مجاہدہ کرتے تھے یا ایکسٹرا ایفرٹ ڈالتے تھے عبادت وغیرہ میں اور ذکر و اذکار اور دوسرے معاملات میں، وہ جو رمضان کے آخر میں کرتے تھے، یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، یعنی اس طرح سے عبادت کے اندر مشغول کسی دوسرے ٹائم پر نہیں ہوتے تھے جیسا کہ رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور سے ہوا کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے آف کورس اس کی بہت ساری وجوہات تھی، لیکن ایک خاص طور سے جو وجہ ملتی ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور ہمیں روایت بخاری شریف میں ملتی ہے، جس میں قالت یہ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی رمضان کا جو آخری عشرہ ہے فرام 20th روزہ آن ورڈز جو راتیں سٹارٹ ہوتی ہیں، 21st ہے، دین 23rd ہے، دین 25th، 27th اینڈ دین 29th، تو ان جو آڈ راتیں ہیں رمضان کی آخری عشرے کی، ان میں سب شب قدر کو تلاش کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا۔ اور لیکن آف کورس ظاہر ہے قرآن وغیرہ میں تو اس کا کوئی خاص طور سے ہمیں ٹھوس اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ کون سی رات ہے یا کس دن ہے، لیکن اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آف کورس مبہم رکھا، یعنی کہ ان نون رکھا ہم سب کے لیے، لیکن بس اتنا فرما دیا کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، اور دوسری جگہ یہ بھی فرما دیا کہ قرآن کا نزول جو ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پہلے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یعنی یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو اس سے ایک بات آف کورس ہنٹ مل گئی کہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن نازل ہوا اور یہ شب قدر کی رات میں نازل ہوا، تو اس سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی کوئی رات پروبیبلی اللہ کے حکم سے ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ اور خاص طور سے جیسے اس روایت میں آیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے تلاش کرو، اور انہی احادیث کی اور ان روایات کی وجہ سے جو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، ان کا عموماً یہ خیال تھا کہ یہ نارملی 27th آف رمضان کی رات ہوتی ہے۔
اس حوالے سے ایک دوسری روایت سے بھی پتہ چلتا ہے جس میں عن زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ قال سألت ابی بن کعب، انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جو ان اخاک ابن مسعود، جو ہمارے بھائی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ من یکم الحول فیصب لیلۃ القدر، کہ جو سارا سال پورا ایوری رات، ہر سال پورے سال کی ہر رات گزارا کرتا ہے ذکر اذکار یا عبادت وغیرہ میں، اس سے شب قدر ضرور مل جایا کرتی ہے۔ تو یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ پورے سال میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ اس پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا رحمہ اللہ ان پر رحم فرمائے، ان کا ارادہ یہ تھا کہ کہیں لوگ لا یتکل الناس، لوگ کہیں بالکل اللہ پر توکل ہی کرنا ایک رات میں عبادت کے لیے لگ جائیں اور باقی پورا سال چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں، اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی۔ ورنہ انہ قد علما، وہ یہ بات ضرور جانتے تھے کہ انہ فی رمضان، کہ یہ رات رمضان میں ہے، وانہ فی العشر الاواخر، اور یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، وانہ لیلۃ 27 اور یہ رمضان کی 27ویں رات ہے۔ اور بہرحال ان سے پھر پوچھا انہوں نے کہ بأی شیء تقول، آپ یہ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کی 27ویں رات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا ذالک یا ابا المنذر قال بالعلامۃ، اس کی علامت کیا ہے؟ وقال بالآیۃ التی اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انها تطلع یومئذ لا شعاع لها۔ یہ بات انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اس بیس کے اوپر کہی کہ رسول انہیں آف کورس اس کے بارے میں کوئی ٹھوس یعنی کہ کیٹیگورک تو ثبوت نہیں تھا، بٹ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتائی تھی کہ جس دن شب قدر کی جو رات ہوتی ہے اس میں جس دن سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی، یعنی وہ بالکل بہت زیادہ برائٹ یا ہیٹ اسٹروک سارٹ آف والی شعاع نہیں مارتا۔ تو اس بیس کے اوپر کہ نارملی انہوں نے غالباً شاید یہ رات اس دن دیکھی ہو جب وہ 27ویں کو، نارملی مشاہدہ ان کا یہ ہو یا ان کا ایکسپیرینس یہ ہو کہ اس دن وہ شعاع نہیں ہوتی، تو انہوں نے ازیوم کیا کہ 27ویں ہی رات ہے، لیکن آف کورس ہمیں اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا کہ کون سی رات ہے، لیکن بہرحال روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عموماً پرابیبلی یہ رمضان کے آخری عشرے میں اور اس کی طاق راتوں میں ہی ہے، اور موسٹ پرابلی 27ویں بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ کچھ روایات سے ہمیں اس کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے۔ اور بہرحال وہ جو بھی رات ہے، ایٹ لیسٹ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کے حوالے سے ہی خاص طور سے یہ جو ایٹ لیسٹ جو اس کی جو اور راتیں ہیں 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27ویں ہے یا 29 رمضان ہی ہے، اس میں بہرحال کرنا کیا چاہیے کہ عبادت اور ذکر اذکار میں مشغول رہنے کی ایٹ لیسٹ بندے کو ٹرائی کرنا چاہیے، کیونکہ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بحقیم کے اندر فی شعب الایمان، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان لیلۃ القدر، جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو نزل جبرائیل علیہ السلام فی قبقبۃ من الملائکہ، اس شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے جھرمٹ میں سے طلوع آتے ہیں یا تشریف لاتے ہیں یا نازل ہوتے ہیں، اور یصلون علی کل عبد، وہ ہر بندے کے لیے جو کہ کھڑا ہو، قائمن او قاعدن یذکر اللہ عز وجل، جو بندہ کھڑا ہو، بیٹھا ہو، جس لیٹا ہو، سو بھی رہا ہو، لیکن جس فارم میں بھی وہ اللہ کو یاد کر رہا ہو، اللہ کی ذکر اذکار عبادت میں مشغول ہو، وہ اس بندے کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تو اس لیے سب کو چاہیے کہ شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ کوشش کرنی چاہیے، اور اسی خاص دعا جو خاص طور سے ایک عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں شب قدر کو پا لوں تو میں کیا دعا مانگوں؟ ما اقول فیہا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اگر تم شب قدر کو پالو، یعنی کہ ان راتوں میں اگر جاگ ہی رہی ہو تو یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو بہرحال اگر ان طاق راتوں میں رمضان کی خاص طور سے اس دعا کو ایمپل پڑھنا چاہیے اور ذکر اذکار اور عبادات میں مشغول رہنے کی ٹرائی کرنے یا کوشش میں لگے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔